صاحب نے بے تحاشا لکھا ہے، ان کے 6 دیوان تھے، تو سب تو ہو نہیں سکتے یقیناً، اس کا ایک انتخاب ہے، اور ان کے بہت سے انتخاب ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے ان کے انتخاب کیے ہیں۔ تو ایک بڑے شاعر تھے علی سردار جعفری صاحب، وہ اتفاق سے ہمارے والد کے بھائی تھے چچا صاحب، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا، ان کو پڑھنے کا، وہ شاید انتخاب اچھا ہے۔ میر صاحب 1723 میں پیدا ہوئے آگرے میں، آج سے 300 سال پہلے، اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ صوفی منش خاندان سے تھے، اور ان کے والد بھی صوفی تھے، اور عموماً کبھی آسودگی میں کبھی مشکلوں میں گزری، لیکن میر کی تعریف میں اور تعارف میں ایک فقرہ طے ہے، اور وہ یہ کہ میر اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ یہاں غالب اور میر کی اس میں ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان میں 150 سال کا فرق ہے، اور ان کا مزاج بالکل مختلف ہے دونوں شاعروں کا اور ان کے اشعار کا، لیکن یہ طے ہے کہ میر بہت بڑے شاعر ہیں، کیونکہ میر نے جو اردو زبان کو دیا ہے وہ کسی اور شاعر نے نہیں دیا۔ الفاظ، ترکیبیں، استعارے، ایسے ایسے لفظ جو کبھی سوچ نہیں سکتے کہ یہاں برتے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ ایسے میر نے لگائے ہیں جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ ہوتا۔ تو مالدار تو زیادہ نہیں تھے، لیکن ان کی ایک وصیت ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی، وہ میں آپ سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا، ہمارے پاس مال و متاع دنیا سے تو کوئی چیز نہیں ہے جو آئندہ تمہارے کام آئے، لیکن ہمارا سرمایہ ناز قانون زبان ہے، گرامر کہہ لیجیے اس کا، جس پر ہماری زندگی اور عزت کا دار و مدار رہا، جس نے ہمیں خاک مذلت سے آسمان شہرت تک پہنچایا۔ اس دولت کے آگے ہم سلطنت عالم کو ہیچ سمجھتے رہے، اور تم کو بھی اپنے ترکے میں یہی دولت دیتے ہیں۔ ہیچ کا مطلب ہے کہ ناچیز، کچھ نہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ آتے ہیں ان کے اشعار کی طرف۔ کہتے ہیں کہ واعظ کہے تو سچ ہے ولے میں فروش سے، واعظ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہوگا، لیکن میں فروش سے تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں واعظ کہے تو سچ ہے ولے میں فروش سے، ہم ذکر بھی سنا نہیں صوم و صلات کا۔ کہ واعظ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہوگا، لیکن میں فروش نے تو مجھ سے کبھی ذکر نہیں کیا صوم و صلات کا، تو ان کی رائے میں وہ زیادہ معتبر ہے۔ واعظ کہے سو سچ ہے مگر ولے میں فروش سے، ولے کا مطلب ہے ولیکن یا لیکن، واعظ کہے سو سچ ہے ولے میں فروش سے، ہم ذکر بھی سنا نہیں صوم و صلات کا، اور عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کسی نہیں کہا کسو کا ہے، پرانی زبان کہ یہ کسی حکیم، کسی حکمت والے کا باندھا ہوا ایک طلسم ہے۔ عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا۔ اور اس پہ غالب نے کہا تھا 150 سال بعد کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ اس کی آواز تھوڑی مجھے کرنی ہے۔ اب یہ جو ہے نا، واعظ کہے سو سچ ہے ولے میں فروش سے، ہم ذکر بھی سنا نہیں صوم و صلات کا، اس پہ میں حافظ کا ایک شعر سناتا ہوں، حافظ شیرازی کا، اس کا تو ترجمہ کرنا ہوگا۔ اور حافظ کہتے ہیں کہ سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، سر کہتے ہیں، سر خدا کو کہتے ہیں راز، سر خدا کے عارف سالک بکس نہ گفت، کہ یہ خدا کا راز جو ہے یہ عارف اور سالک نے
یہ عالم نے تو کسی سے نہیں کہا، بکس نہ گفت، کسی سے نہیں کہا. سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، در حیرتم کہ بادہ فروش اس کجا شنید. مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ یہ بادہ فروش کو کیسے پتہ لگ گئی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو میر نے بھی کہا تھا کہ یہ جو بادہ فروش ہیں، یہ جو معرفت کی پیتے ہیں، یہ بہت گنی لوگ ہوتے ہیں، ان تک وہ بات پہنچ جاتی ہے جو کسی تک نہیں پہنچتی. اسی لیے میخانے کو ہمیشہ دیر سے اور حرم سے ہمیشہ سے اس کی ایک چپلش رہی ہے. تو حافظ نے کہا تھا کہ عارف سر خدا کہ عارف سالک بکس نہ گفت، در حیرتم، میں حیرت میں ہوں، در حیرتم کہ بادہ فروش اس کجا شنید، کہ بادہ فروش نے یہ کہاں سے سن لیا، یعنی کہ اسے پہلے سے معلوم تھا. تو میر بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور دونوں اپنی جگہ بہت بڑے شعر ہیں کہ واعظ کہے سو سچ ہے بھلے میں فروش سے، میں ذکر بھی سنا نہیں صوم و صلات. اس شعر سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں کہ غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور ان کی آنکھیں بہت مشہور ہوتی ہیں، غزالی آنکھیں. تو اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھ طریق غزالوں کا، کہ ان کا طریقہ، ان کا عادت سیکھ کے. دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھ طریق غزالوں کا، وحشت کرنا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا. اچھا، میر کو اپنے دل پہ بڑا ناز تھا، بہت، اور صحیح تھا. رکھے رہتے ہیں دل پر ہاتھ ہے میر، یہیں شاید کہ ہے سب غم ہمارا. رکھے رہتے ہیں دل پہ ہاتھ ہے میر، یہیں شاید کہ ہے سب غم ہمارا. آسان ہے لیکن کتنی گہری بات ہے، اور آسان زبان میں گہری بات کرنا بہت مشکل ہے. عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا. یعنی ہمارے خیال پڑا ہے، یعنی ہماری اب آفت آ گئی، ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے. عشق ہمارے خیال پڑا ہے، خواب گیا آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. اب جی میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا. جی نہ دل ہے نہ جان ہے، جی دونوں ہیں. اچھا، یہ بھی تھا کہ اپنے محبت پہ بھی بڑا ناز تھا. وہ کہتے ہیں یہ جو مجنو اور قیس اور فرحاد اور یہ تو سب بیکار لوگ تھے. اور ان کا ایک شعر ہے کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد. اس کو پیر بنا دیا انہوں نے، سجادہ نشین ہے وہ. آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی بزم میں خالی کوئی جا میرے بعد. تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ دل تڑپے ہے، جان کھپے ہے، حال جگر کا کیا ہوگا. مجنو مجنو لوگ کہے ہیں، مجنو کیا ہمسا ہوگا. کہ مجنو کی کیا حقیقت ہے. اور پھر غیر از خدا کی ذات میرے گھر میں کچھ نہیں. خدا کی ذات کے علاوہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے. غیر از خدا کی ذات میرے گھر میں کچھ نہیں، یعنی کہ اب مکان میرا لامکاں ہوا. دیکھیے لامکاں تو اسی کا ہے، کہاں سے کہاں لے گئے. یعنی کہ اب مکان میرا لامکاں ہوا، وہ تو کھڑے کھڑے میرے گھر آ کے پھر گئے. وہ یعنی وہ، یہ فارسی کا ہے. فارسی اور سنسکرت میں بھی کافی مماثلت ہے. اور وہ پھر گئے کا مطلب ہے واپس چلے گئے. وہ تو کھڑے کھڑے میرے گھر آ کے پھر گئے، میں بے دیار و بے دل و بے خانماں ہوا.
یعنی کہ اب مکان میرا لامکاں ہوا. ایک اور شعر ہے وہ کہتے ہیں میر کا, مجھے اس کا کنفرمیشن نہیں, میرا شعر اچھا ہے وہ, کہ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. اب دیکھیے خاک سے تیمم کیا جاتا ہے, اور خاک کا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ خاک اڑے, یہ کچھ نہیں ہے. کہ وضو کو مانگ کے پانی نہ کر خجل اے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. غیر از خدا کی ذات میرے گھر میں کچھ نہیں, یعنی کہ اب مکان میرا لامکاں ہوا. وہ تو کھڑے کھڑے میرے گھر آ کے پھر گئے, میں بے دیار و بے دل و بے خانماں ہوا. پھر شکوہ بھی رہتا تھا اپنے محبوبوں سے کہ بدعہدی کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, پورا نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ دیر بد عہد وہ جو یار آیا, کہ بہت دیر کے بعد جب وہ آیا, دیر بد عہد وہ جو یار آیا, دور سے دیکھتے ہی پیار آیا. اب میر جیسا آدمی کتنی سادہ اور میٹھی زبان میں کہہ رہا ہے. اور موسم آیا تو نخلے دار پہ میر, یہ سب سے بڑے شعروں میں ہے اردو زبان کے, اسی غزل کا ہے. موسم آیا تو نخلے دار پہ میر, سر منصور ہی کا بار آیا. یہ مجھے سمجھانا ہوگا. جب موسم آتا ہے تو دیوانوں پہ بن جاتی ہے اور بری بنتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ نخلے دار پہ اصل میں منصور حلاج کا ذکر ہو رہا ہے, حسین بن منصور حلاج کا, کہ دار پہ سر آتا ہے تو اسی کا آتا ہے. کہ موسم آیا تو نخلے دار پہ میر, سر منصور ہی کا بار آیا. کہ جب موسم آتا ہے قربانی کا تو پھر منصور کا ہی سر آتا ہے. تو اپنے آپ کو وہ کہاں لے جا رہے ہیں کہ دیر سے, اور پہلا شعر بالکل مختلف ہے کہ دیر بد عہد وہ جو یار آیا, دور سے دیکھتے ہی پیار آیا. اور موسم آیا جو نخلے دار پہ میر, سر منصور ہی کا بار آیا. اور یہ میر کا شعر بہت زیادہ دہرایا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کے تعارف سے باتیں کی گئی ہیں, کیونکہ شعر بہت بڑا ہے. جو قافلے گئے تھے انہوں کی اٹھی بھی گرد, یہ نہیں کہا کہ انہوں کی اٹھی بھی گرد. جو قافلے گئے تھے انہوں کی اٹھی بھی گرد, کیا جانیے غبار ہمارا کہاں رہا. غبار جو ہے نا, اس پہ میر نے بہت زبردست شعر کہے ہیں. ایک تو بڑا مشہور شعر ہے کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. کہ میر تو میر کا غبار بھی اس سے دور بیٹھا, اور یہ ادب صرف, یہ تہذیب صرف عشق کے بعد آ سکتی ہے. دور بیٹھا غبار میر اس سے, عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اور اسی مضمون میں میر نے کہا ہے کہ عشق میں ہم کو بے ادبی تو وحشت میں بھی کم نہ ہوئی. کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر گام کیا. کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر گام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. اور اسی کا ایک شعر ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی. چاہتے ہیں سو آپ کر رہے ہیں, ہم کو ابس بدنام کیا. ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی. قضاء و قدر کی بات ہوئی. چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں, ہم کو ابس بدنام کیا. بڑی اچھی غزل ہے, وہ آ رہی ہے آگے. جو قافلے گئے تھے انہوں کی اٹھی بھی گرد, کیا جانی یہ غبار ہمارا کہاں رہا. کہتے ہیں کہ جنوں ملک کہتے ہیں فرشتوں کو, جنوں ملک زمین و فلک سب نکل گئے.
جن و ملک زمین و فلک سب نکل گئے، بارے گران عشق و دل ناتواں ہیں اب، کہ سب نکل گئے، اب یہ عشق کا بارے گراں ہے اور دل ناتواں ہے۔ میر نے اس پہ بہت بڑا شعر کہا ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یعنی جب اللہ میاں نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں سے کہا کہ اس کائنات کا بوجھ سنبھالو، تو سب نے انکار کر دیا، اور یہ آیا تو کس کے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ اور اس پہ حافظ کا بہت بڑا شعر ہے، حافظ شیرازی کا، کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشید، کہ آسماں یہ بار امانت جو تھا، یہ امانت کا بوجھ تھا، یہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قرائے فال بنامے من دیوانے زدن، کہ یہ فال جو ہے یہ مجھ دیوانے کے نام نکلی۔ قرائے فال بنامے من دیوانے زدن، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ جن و ملک زمین و فلک سب نکل گئے، بارے گران عشق و دل ناتواں ہیں۔ یہ ہے میر، آسان زبان میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ if I had more time I would have written you a shorter letter۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ التفات زمانے پہ مت جا، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ التفات زمانہ پہ مت جا، میر دیتا ہے روزگار فریب۔ اور چور اچکے، یہ بالکل مختلف رنگ ہے تو میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو شعر بھی بڑا ہے کہ چور اچکے سکھ مرہٹے، شاہ و گدا زر خواہاں ہیں۔ یہ دیکھیں میر کا زمانہ بہت طوائف الملوکی کا زمانہ تھا، بربادی کا زمانہ تھا، حملے ہو رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے میں تو ان کا گھر لٹ گیا تھا، برباد ہو گیا تھا گھر ان کا، اور انہوں نے سوائے بربادی کی کچھ نہیں دیکھا۔ آگرہ، دہلی، لکھنؤ، اور وہ جو لوٹ مار تھی، تو اس پہ کہتے ہیں کہ چور اچکے سکھ مرہٹے، شاہ و گدا زر خواہاں ہیں۔ چین میں ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی ایک دولت ہے اب۔ چین میں ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی اب ایک دولت ہے اب۔ میر کے زیادہ تر شعر مجازی ہیں، لیکن کچھ حقیقی شعراء سے آگے ہیں یہ عشق حقیقی کے معاملے میں۔ نکتہ دانا نے رفتہ کی نہ کہو، وہ جو رفتہ کی بات سمجھتے تھے ان کی بات نہ کہو۔ نکتہ دانا نے رفتہ کی نہ کہو، بات ہے وہ جو ہووے اب کی بات۔ اور اگلا شعر ہے کہ ظلم ہے، قہر ہے، قیامت ہے، غصے میں اس کے زیر لب کی بات۔ یعنی وہ زیر لب کہتا ہے زہر خند کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ زہر میں بجھی ہوئی مسکراہٹ، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے، قہر ہے، قیامت ہے، غصے میں اس کے زیر لب کی بات۔ دیکھیے مہذب لوگ جو ہیں وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ آدمی اونچی آواز میں جب بات کرتا ہے جب دلیل کمزور ہو جائے، دلیل کمزور ہو۔ آپ کو کچھ دستخط کرنے ہیں، وہ بھیجا انہوں نے زمینہ نے۔ ظلم ہے، قہر ہے، قیامت ہے، غصے میں اس کے زیر لب کی بات۔ دیر کچھ کھنچتی تو کہتے بھی ملاقات کی بات، ملنا اپنا جو ہوا اس سے سو وہ بات کی بات۔ گفتگو شاہد و میں سے ہے نہ غیبت نہ گلا، خانقاہ کی سی نہیں بات، خرابات کی بات۔ کہ یہ خانقاہ کی بات نہیں ہے، یہ خرابات کی بات ہے۔ منہ ادھر اور سخن زیر لبی غیر کے ساتھ، اس فریب بندہ کی ناگفتی ہے، ناگفتنی ہے گھات کی بات۔
یعنی وہ جو فریب دینے والا ہے، فریبندہ فارسی کا لفظ ہے کہ وہ جو فریب دینے والا ہے اس کی گھات کی بات جو ہے وہ کہنے کے قابل نہیں ہے، ناگفتنی ہے۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، کہ ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات، کہ بات کہہ دو تو پھر وہ اپنی نہیں رہتی، پرائی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اپنے رازوں کے سب سے بڑے امین تم خود ہو، سب سے بڑی امانت رازوں کی تمہارے پاس اپنے راز ہیں، اور آدمی جو ساتھ لے کے جاتا ہے اسے اپنے راز ساتھ لے کے جاتا ہے اور کچھ لے کے نہیں جاتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات، پر ہم سے تو تھمی نہ کبھو منہ پر آئی بات، کہ ہم سے تو جو منہ پہ بات آ گئی وہ ہم نے کہہ دی، اور نازک مزاج تھے ہی۔ ہوتی ہے گرچہ کہنے سے یارو پرائی بات، پر ہم سے تو تھمی نہیں کبھو، تھمی نہ کبھی منہ پر آئی بات۔ معاف کیجیے گا یہ میں نے غلط پڑھا، اور شعر غلط پڑھنا بہت بری بات ہے، بد تہذیبی کی بات ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ پر ہم سے تو تھمی نہیں، پر ہم سے تو تھمی نہ کبھی منہ پر آئی بات، کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک، ہم مجھ سے کہتے تھے کہ اس سے ملیں گے تو کیا کیا نہ کہیں گے، لیکن کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک، وہ آ گیا تو سامنے اس کے نہ آئی بات۔ اسی مضمون پہ میر کا ایک اور بھی بڑا مشہور شعر ہے کہ کیا کہتے ہو یہ کہتے جو وہ آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ کہتے تھے اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے لیک، لیکن یعنی لیک ہے لیکن، وہ آ گیا تو سامنے اس کے نہ آئی بات، اور اب تو ہوئے ہیں ہم بھی تیرے ڈھب سے آشنا، کہ اب ہم تیرے مزاج سے آشنا ہو گئے ہیں، سمجھنے لگے تجھے۔ اب تو ہوئے ہیں ہم بھی تیرے ڈھب سے آشنا، باتوں نے کچھ کہا کہ ادھر ہم نے پائی بات، کہ تیرے بات منہ سے نکلی نہیں اور ہم نے یہاں پکڑ لی، ہم نے پائی بات، یہاں باتوں نے کچھ کہا اور یہاں ہم نے پائی بات، اور عالم سیاہ خانہ ہے کس کا کہ روز و شب۔ اب یہ بالکل مختلف کروٹ لیے، گریز کہتے ہیں اس کو اردو شاعری کے اس میں، کہ عالم سیاہ خانہ ہے کس کا کہ روز و شب، یہ شور ہے کہ دیتی نہیں کچھ سنائی بات، جیسے انگریزی میں ڈیفننگ سائلنس کہتے ہیں، وہ شور ہے کہ دیتی نہیں کچھ سنائی بات۔ اچھا، میر بہت سفر بھی کیا، اردو کا سفر بھی اور انگریزی کا سفر بھی، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے آگرے سے دہلی، دہلی سے آگرہ، پھر دہلی، پھر لکھنؤ، اور حالات خراب رہے، دکن بھی گئے تھوڑے عرصے کے لیے۔ عجب نہیں ہے جو نہ جانے جو میر چاہ کی ریت، یعنی اگر میر چاہت کی، محبت کی ریت نہ جانے تو عجب نہیں ہے۔ عجب نہیں ہے نہ جانے جو میر چاہ کی ریت، سنا نہیں ہے مگر یہ کہ جوگی کس کی امید، یہ تم نے سنا ہوگا کہ جوگی جو ہیں جب جوگ رچا لیں تو پھر کس کے امید ہوتے ہیں، وہ کھانا بدوش ہو جاتے ہیں۔ سنا نہیں ہے مگر یہ کہ جوگی کس کے امید، اور غم زمانہ سے فارغ ہیں مایا باختگاں، مایا باختگاں کہتے ہیں جو کہ جن کے پاس پیسہ نہ ہو، پیسہ اور جو مایا جو بھی دولت کہہ لیں جس طرح کا بھی، غم زمانہ سے فارغ ہے مایا باختگاں، قمار خانہ آفاق میں ہے ہار ہی جیت۔ فیض صاحب نے کہا تھا نا، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی، کہا تھا ہم نے بہت بولنا نہیں ہے خوب، میر ویسے بھی کم ہوتے اور بات بھی ذرا کم ہی کرتے تھے لوگوں سے، کہا تھا ہم نے بہت بولنا نہیں ہے خوب، ہمارے یار کو سب اب ہم ہی سے بات نہ چیت، ہم نے کہا تھا کہ زیادہ بات نہیں کرتے تو ہم سے ہی بات نہیں کرتے اب وہ۔ اور مارنا عاشقوں کا گر ہے ثواب، مارنا عاشقوں کا گر ہے ثواب، تو ہوا ہے تمہیں ثواب بہت۔
کہ میر کے شعر، میر کے ردیف، قافیے، بحر، وزن تمام شعراء سے مختلف ہیں، اور میر پہلے اردو کے بڑے شاعروں میں سے ہیں سودا کے بعد، لیکن سودا سے بڑے شاعر تھے میر۔ کافر مسلم دونوں ہوئے پر نسبت اس سے کچھ نہ ہوئی، یعنی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن اس سے نسبت نہ ہوئی۔ اب آپ اس کو عشق حقیقی سمجھ لیجئے یا عشق مجازی سمجھ لیجئے، یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ کافر مسلم دونوں ہوئے پر نسبت اس سے کچھ نہ ہوئی، بہت لیے تسبیح پھرے ہم، پہنا ہے زنار بہت۔ زنار وہ ہے جو دانے ہوتے ہیں نا جوگی کے یا راہبوں کے۔ آپ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آگ سا تو جو ہوا ہے گلے تر آن کے بیچ، یعنی ایک آن میں، ایک لمحے میں، آگ سا تو جو ہوا ہے گلے تر آن کے بیچ، صبح کی باد نے کیا پھونک دیا کان کے بیچ، حال گلزار زمانہ کا ہے جیسے کہ شفق، یعنی گلزار زمانہ میں شفق کی سی سرخی ہے، یہ حالات کی خرابی ہے۔ حال گلزار زمانہ کا ہے جیسے کہ شفق، رنگ کچھ اور ہی ہو جاوے ہے ایک آن کے بیچ، باوجود ملکیت نہ ملک میں پایا، ملکیت یعنی فرشتہ صفت، ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، باوجود ملکیت نہ ملک میں پایا، وہ تقدس کے جو ہے حضرت انسان کے بیچ۔ انسان کی اتنی تعریف جتنے میر نے کی ہے اور جتنا احترام میر نے کیا ہے بہت کم شعراء نے کیا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، باوجود ملکیت نہ ملک میں پایا، وہ تقدس کے جو ہے حضرت انسان کے بیچ، اور جیسی عزت میرے دیواں کی امیروں میں ہوئی۔ اس کا یہ کچھ تھوڑا سا پس منظر یہ ہے کہ کچھ نوابین نے کچھ زیادہ التفات نہیں دکھایا ان کی شاعری کی طرف، تو کہہ رہے ہیں کہ جیسی عزت میرے دیواں کی امیروں میں ہوئی ویسی ہی ان کی بھی ہوگی میرے دیوان کے بیچ۔ میر کا ایک اور شعر ہے کہ میر کیا مت ملا کر امیروں سے کہ ہم انہی کی دولت کی وجہ سے قریب ہوئے ہیں، وہ شعر آگے آئے گا تو میں پڑھ دوں گا۔ تو میر سوشلسٹ تھے ویسے اس معاملے میں بہت اولین، ارے اولین بہت کچھ تھے، وہ اولین شاعر بھی وہی تھے، اور اردو کے شاعر تو سب سے بڑے شاعر تو وہی تھے۔ اے بوئے گل، اب اس کی زبان دیکھیے، اے بوئے گل سمجھ کے مہکیو پون کے بیچ، کہ اے بوئے گل، یہ جو پون چل رہی ہے، یہ جو ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، اس میں سوچ سمجھ کے مہکیو، اپنی خوشبو سوچ سمجھ کے پھیلائیو۔ اے بوئے گل سمجھ کے مہکیو پون کے بیچ، زخمی پڑے ہیں مرغ ہزاروں چمن کے بیچ، ستھرائی اور نازکی گلبرگ کی درست، پر ویسی بو کہاں کے جو ہے اس بدن کے بیچ۔ اب یہ آج کل اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میر نے لکھا تھا۔ یا ساتھ غیر کے ہے تمہیں ویسی بات چیت، سو سو طرح کا لطف ہے ایک ایک سخن کے بیچ، یا پاس میرے لگتی ہے چپ ایسی آن کر، اب یہ شکوہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس آتے ہی چپ لگ جاتی ہے، یا پاس میرے لگتی ہے چپ ایسی آن کر، گویا زباں نہیں ہے تمہاری دہن کے بیچ، جیسے تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ ہم نے میر کی جو پچھلی نشست میں آدھے سے زیادہ انتخاب کر لیا تھا، تو اس میں کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ نہیں کی تھی۔ اور فرہاد و قیس و میر یہ آوارگان عشق، یہ کبھی اپنے آپ کو ان سے کم نہیں، ان سے زیادہ ہی سمجھتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی بزم میں باقی کوئی جا میرے وقت، خالی کوئی جا میرے بعد۔ اور یہ سجادہ نشین کہا ہے،
چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور وہ بھی قیس میرے بعد، حالانکہ میر سے بہت پہلے تھا، قیس تو 1200-1300 سال پرانی بات ہے۔ وہ قیس سے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، اس کو کاٹ دیجیے گا۔ وہ کسی نے پوچھا اس سے، مجنوں سے، کہ یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کی بات ہے یہ، شاید واقعہ کربلا کے، کہ امام حسین حق پہ تھے یا یزید؟ تو مجنوں نے کہا لیلا۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ بڑا مدلل جواب ہے جی بالکل، یہ مثنوی میں جی ہاں، مثنوی میں تو مولانا کہہ سکتے تھے نا، آج کل حالات نہیں ہیں، مولانا اچھے وقت میں چلے گئے۔ صاحب حالات ہمیشہ ہی ایسے ہی رہے ہیں۔ ہاں بس کہنے والے نہیں رہے۔ فرہاد و قیس و میر یہ آوارگان عشق، یوں ہی گئے ہیں سب کی رہی من کے بیچ، یوں ہی گئے ہیں سب کی رہی من کے بیچ، دل کی دل میں لے کے چلے گئے فرہاد و قیس و میر۔ واہ واہ واہ، یہاں اپنے آپ کو بعد میں لے آئیں، پہلے کہہ رہے تھے کہ آگے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد۔ آتی ہے خون کی بو دوستی یار کے بیچ، جی لیے ان نے ہزاروں کے یوں ہی پیار کے بیچ۔ اب یہ جی ہے، وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، نہ یہ دل ہے نہ جان ہے۔ جی لیے ان نے ہزاروں کے یوں ہی پیار کے بیچ، کس کی خوبی کے طلبگار ہیں عزت طلباں، خرقے بکنے کو چلے آتے ہیں بازار کے بیچ۔ میں اس کو زیادہ پڑھ نہیں سکتا آگے، کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے۔ میر صاحب بھی اس کے ہاں تھے لیک، حالات خراب نہیں تھے شاید، اب بہت خراب تھے، اچھے نہیں تھے۔ میر صاحب بھی اس کے ہاں تھے لیک، بندہ زر خریدے کی مانند۔ میں نے معاف کیجیے گا، خریدے فارسی کا ہے۔ میر صاحب بھی اس کے ہاں تھے لیک، بندہ زر خریدہ کی مانند، اور خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد۔ کہا تھا نا کہ یہ تو یہ خراب ہے، خاک بھی نہیں ہے، تیمم کو گھر میں خاک نہیں، خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہے ہم ہوئے آباد۔ اور چار دیواری عناصر میر، خوب جاگا ہے پر ہے بے بنیاد۔ یہ جاگا ہے جگہ کی، کہ جگہ اچھی ہے لیکن بے بنیاد ہے، یہ چار دیواری عناصر جو ہے۔ اب حالات جیسے میں نے عرض کیا کہ احمد شاہ ابدالی تک شروع سے لے کے میر صاحب نے تمام تر مصیبتوں کے باوجود عمر ماشاءاللہ اچھی پائی اس سے وقت کے لحاظ سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، میر صاحب زمانہ نازک ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں شرفا بغیر سر کی ٹوپی یا دستار پہنے گھر سے نہیں نکلتے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامی ہے دستار۔ یاد نہیں آ رہا کس کا ہے کہ صاحبو پیچ بہت رکھتے ہو دستار کے بیچ، وہ دستار میں جو سلوٹیں ہوتی ہیں، جو تہیں ہوتی ہیں، ان کو پیچ کہتے ہیں، کہ صاحبو پیچ بہت رکھتے ہو دستار کے بیچ، ہم نے سر گرتے ہوئے دیکھے ہیں بازار کے بیچ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ دل وہ نگر نہیں ہے جو آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے، یہ بستی ہے پوری، یہ اجاڑو گے تو پچھتاؤ گے۔ دل وہ نگر نہیں ہے کہ پھر آباد ہو سکے، کیونکہ دلی بہت اجڑی اور اس کا انگ جھلک رہا ہے اس میں۔ دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے،
پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے. جاتا ہے آسمان لیے کوچے سے یار کے. اب یہ آسمان پہ ڈال رہے ہیں یعنی قسمت پہ. یہ بڑا کمال کی چیز ہے کہ جو بات ہاتھ میں نہیں آتی وہ آسمان پہ ڈال دیجیے, آسمان والے پہ مت ڈالیے. جاتا ہے آسمان لیے کوچے سے یار کے, آتا ہے جھی بھرا در و دیوار دیکھ کر. جی میں تھا اس سے ملیے تو کیا کیا نہ کہیے میر, پر جب ملے تو رہ چار دیکھ کر. کیا کہتے ہو یہ کہتے جو کہتے وہ وہی چل رہا ہے سلسلہ. سب شاعروں نے کیا ہے جی. آسما دشمن اس کا آسما کیوں. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں ہوا. جدید شاعری میں جدید شاعری میں بہت سی اچھی چیزیں متروک ہو چکی ہیں. یہ بھی ہوا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے میر جو ہے نا ہم ختم تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ میر کا شیخ جی آؤ مسلح گروے جام کرو, یعنی گرو رکھ دو, اس کو گروی رکھ دو. شیخ جی آؤ مسلح گروے جام کرو, جن سے تقویٰ کے تئیں صرف مئے خام کرو. فرش مستاں کرو سجادہ بے تہ کے تئیں, فرش مستاں کرو سجادہ بے تہ کے نہیں تئیں, میں کی تعظیم کرو شیشے کا اکرام کرو. دامن پاک کو آلودہ رکھو بادے سے, دامن پاک کو آلودہ رکھو بادے سے, آپ کو مغبچوں کے قابل دشنام کرو. مغبچے کہتے ہیں مغل بچوں کو, اور اس زمانے میں وہ معشوق سمجھے جاتے تھے. اس پہ حافظ کا ایک شعر سن لیجیے. گر من آلودہ دامنم چے عجب. اگر میرا دامن میں سے آلودہ ہے تو کیا بات ہے, کیا ہوا. گر من آلودہ دامنم چے عجب, ہمیں عالم گواہ عصمت اوست. یا اگر میرا دامن آلودہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میرے محبوب کی عصمت کا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ عصمت دار ہے, تو اس پہ کوئی حرف نہیں آئے گا. یہی دامن تھا جس کو غالب نچوڑنے کی بات ہے. ہاں بس وہی ہے. نچوڑ نہیں, وہ غالب نے نہیں کہا تھا, درد نے کہا تھا. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور اس کا مقطع بہت اچھا ہے کہ اپنی تو یہ صلاح ہے سب زاہدان شہر. قادر صاحب, اپنی تو یہ صلاح ہے سب زاہدان شہر, اے درد آ کے بیعت دست صبو کریں. تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں, بیعت کر دیں, بیچتے ہیں اپنے آپ کو. اٹھ کھڑے ہو جو جھکے گردن مینائے شراب. اٹھ کھڑے ہو جو جھکے گردن مینائے شراب, کہ شراب کی جو مینا ہے, سراہی ہے, وہ جھکے تو اٹھ جاؤ تعظیم میں. خدمت بادہ گساراں ہے سر انجام کرو. مطرب آ کر جو کرے چنگ نوازی تو تم, چنگ کہتے ہیں ساز ہے اس کو, اور مطرب کہتے ہیں گانے والے کو جب, یا سازندے کو, کہ مطرب آ کر جو کرے چنگ نوازی تو تم, پیرہن مستوں کی تقلید میں انعام کرو. کہ کپڑے تک پھاڑ دو. خون کی اتنی بھی تو لازم نہیں اس موسم میں, پاس جوش گل و دل گرمی ایام کرو. سایہ گل میں لبے جو پہ گلابی رکھو. سایہ گل تو آسان ہے, لبے جو نہر کے کنارے, گلابی اب ریڈ وائن کہہ لیجئے, روزے کہہ لیجئے, جو بھی ہے, بہرحال گلابی ہے. سایہ گل میں لبے جو پہ گلابی رکھو,
ہاتھ میں جام کو لو آپ کو بدنام کرو، اور رات تو ساری گئی سنتے پریشاں گوئی، میر جی کوئی گھڑی تم بھی تو آرام کرو۔ بھائی میر صاحب کو ہم نہیں کر پائیں گے آج۔ اور ایک بڑا مشہور ہے میر کا، کیا نام بولا بیٹا؟ 92 92 نمبر آپ کی 9231۔ جی ہاں۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ ہوگا کسو دیوار کے سائے کے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، اور مر گئے محبت سی تو یہ محبت نہ کرتے تو یہ دیوار نہیں ہوتا۔ میر پہ جو ذاتی ہے کہنا، لیکن اگر میر کو مصیبتیں نہ آتی تو اردو شاعری بہت بڑے شاعر سے میں بالکل محروم ہو جاتی ہے۔ ایک شاعری کشید کرنی پڑی، شاعری کشید کرنی پڑی۔ میں نے آپ کے لیے ایک غزل نکالی ہے، پچھلی دفعہ ہم نے ایک غزل سنائی تھی جو بہت سے لوگوں نے نہیں سنی تھی، نہ میر کی غزل پڑھی تھی لوگوں نے، اور نہ مطلب میجورٹی نے، اور نہ مہدی حسن کی گائی ہوئی وہ سنی تھی، لیکن اب ہم ایک دوسری سنا رہے ہیں، آپ نے شاید سنی ہو وہ کیا ہے کہ دیہ میں سب کو ہمیں زہر پلاتا ہے میاں، بہت زبردست غزل ہے۔ اب میں آپ کو جناب غزل عرض کرتا ہوں۔ جب تک یہ لوڈ ہو رہی ہے، میں نے جعفری آرکائیوز کے نام سے کچھ شاعری اور موسیقی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ غزل جو ہے اس کے کچھ شعر میر کے نہیں ہیں جو مہدی حسن نے گائے ہیں، اس لیے میں نے روکا ہے اس کو یہاں۔ آخری مقطع اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ میر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد، آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی بزم میں خالی کوئی جا میرے بعد۔ میر صاحب بھی سیکنڈ تو نان پہ بلیو رکھتے ہیں۔ جی بالکل، ایبسولوٹلی نو کمپرومائز از دیئر۔ یہ غزل میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا آج کے موسم کے اعتبار سے۔ میر صاحب نے ہر موسم کے لیے شعر کہی۔ چمن کو چلی کہتے ہیں
اس کا نقطہ بھی سننے والا ہے غزل کا. یہ میں نے سب اپلوڈ کر دی ہیں اس پہ، جعفری آرکائیوز پہ. اس پہ آپ کو کوئی 300 چیزیں مل جائیں گی، 400 کے قریب. اس میں شاعری بھی ہے اور گائکی بھی ہے. اور یہ مہدی حسن کو بہت خراج جاتا ہے کہ انہوں نے گایا بہت زبردست، اور ان کو سلیم گیلانی صاحب نے مدد کی انتخاب میں. مہدی حسن کا انتخاب عموماً بہت زبردست ہوتا تھا. کوہ کنو مجنو کی خاطر، کوہ و دشت میں ہم نہ گئے، عشق میں ہم کو میر نہایت پاس عزت داراں ہیں. چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہار آئے. پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، کم کم باد و باراں ہے. تو آج تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، بہار بھی ہے اور باد و باراں بھی. کھینچا ہے آدمی نے بہت دور آپ کو، آپ کو یعنی اپنے آپ کو. کھینچا ہے آدمی نے بہت دور آپ کو، اس پردے میں خیال تو کر ٹک خدا نہ ہو. اب دیکھیے میر کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹک، کچھ، ایک، اور وہ پورے مصرعے یا شعر کی جان بن جاتا ہے. وہ نہ ہو تو وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. کھینچا ہے آدمی نے بہت دور آپ کو، اس پردے میں خیال تو کر ٹک خدا نہ ہو، کہ یہ آدمی کے پردے میں کہیں خدا نہ ہو. اور اس کے بالکل مختلف کہا ہے افتخار عارف نے، لیکن بڑا شعر ہے وہ، کہ زمانہ کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. ارے بہت بہت آئے ہیں اس کے بعد بھی. اور بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. میر جیسا عشق میرا خیال ہے کم شاعروں نے کیا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم نہیں. میں نے بہت ریسرچ کی لیکن میر کے معشوق کا نام پتہ نہیں لگا. الہ آباد میں نے فون کیا، وہاں شمس الرحمن فاروقی صاحب جو میر کے سب سے مستند استاد ہیں،
کہنے کہ نام نہیں معلوم ہوا، اور میر کو اپنے محبوب کی شکل چاند میں نظر آتی تھی. یہ جو لونٹک کا لفظ ہے، لونسی، یہ لونر سے، یہ یاد رکھیے گا. آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہیں خاک انتہا یہ ہے. آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، انتہا یہ ہے، عشق کی انتہا یہ ہے. ایسا ہوتا ہے عشق. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہو. آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہیں خاک انتہا یہ ہے. اور بود آدم نمود شبنم ہے. مطلب میں عرض کر دیتا ہوں یہ کیا ہے. بود آدم یعنی بود و باش، آدم کا ہونا، آدمی کا ہونا، یہ ایسے ہی ہے جیسے شبنم کی نمو ہوتی ہے. بود آدم نمود شبنم ہے، ایک دو دم میں پھر ہوا ہے آج. ایک دو دم میں پھر ہوا ہے. یہ دیکھیے، اور دم کا مطلب سانس لینا بھی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور شبنم سے کیا خوبصورت آدمی کو انہوں نے تشبیہ دی ہے. بود آدم نمود شبنم ہے، ایک دو دم میں پھر ہوا ہے. امیر نے کہا تھا نا کہ بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا وہ امیر، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد، آگے سجادہ نشین قیس ہوا میرے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، یعنی اس نے جب تک اپنے وعدے کو وفا کیا، ہم جب تک جیے نہیں. اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی. کہ ہمارے محبوب نے ہم سے بے وفائی نہیں کی، عمر نے بے وفائی کی. الزام اب بھی اس پہ نہیں دے رہے. ایسا ہوتا ہے عشق، ایسے ہوتا ہے خاک. اب ہوئے خاک، انتہا یہ ہے کہ اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی. اور اسی تقریب اس گلی میں رہے، یعنی اسی وجہ سے یہاں پہ یہ وجہ سے استعمال ہوا. منتیں ہیں شکست پائی کی، کہ ہم ایسے شکست پاتے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے تھے کہیں اور. اور زور و زر کچھ نہیں تھا بارے میر، بارے یعنی کہ میر کچھ بھی نہیں تھا. اب بارے کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں یہاں پہ اس میں، لیکن کہہ لیں کہ زور و زر کچھ نہیں تھا بارے میر، کس بھروسے پہ آشنائی کی. نہ زور تھا نہ زر تھا، کس بھروسے پہ آشنائی کی. اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی. اور زور و زر کچھ نہیں تھا بارے میر، اگر زور و زر کچھ نہیں تھا تو پھر میر کس بھروسے پہ آشنائی کی. اور آہ میری زبان پہ آئی، یہ بلا آسمان پر آئی. ہم پڑھ رہے تھے نا کہ پہلے افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، کہ پہلے جب نالے جاتے تھے افلاک پہ تو ان کا جواب آتا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان پہ آہ آ جائے تو آسمان پہ قیامت آ جاتی ہے. آہ میری زبان پر آئی، یہ بلا آسمان پہ آئی. کہ یہ جو آئی ہے میری آہ، یہ آسمان پہ ایک بلا آ گئی ہے، آسمان کے لیے مشکل ہو گئی ہے. ہم بھی حاضر ہیں کھینچیے شمشیر، کہ ہم حاضر ہیں، آپ اپنی شمشیر کھینچیے، اپنی تلوار نکالیے. تب اگر امتحان پر آئی، اگر آپ کی طبیعت امتحان پر آئی ہے تو ہم بھی حاضر ہیں، کھینچیے شمشیر. اور آتش رنگ گل سے کیا کہیے، برق تھی آشیان پر آئی. اس کا کیسے ترجمہ کر دوں، ہو نہیں سکتا. صاحب ترجمہ کرنا ہوتا تو میر کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. آتش رنگ گل سے کیا کہیے، برق تھی آشیان پر آئی.
اس تک پہنچنے کی کوشش میں بھی مزہ ہے، مزہ ہے. ہی مزہ ہے بھی بلانا. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کبھی شعر پڑھنے کا شوق ہو نا، سمجھ میں نہ آئے، ذرا اونچی آواز میں پڑھا کیجیے، ایسے کہ آپ خود سن سکیں. وہ اگر اس وقت نہیں اترے گا نا تو بعد میں کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ جائے گا، شاید سوتے میں آئے چاہے جاگتے میں. بہت سے شعر سوتے میں بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. تو یہ کبھی کر کے دیکھیے گا. کعبے 100 بار وہ گیا تو کیا، جس نے یہاں ایک دل میں راہ نہ کی. اس پہ مولانا روم کا بہت بڑا شعر ہے کہ اے قوم بے حج رفتے کجا عید کجا عید، کہ اے قوم تم حج پہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اے قوم بے حج رفتے کجا عید کجا عید، معشوق ہمین جاست بیا عید بیا عید. ادھر آؤ. کہ معشوق تو یہاں ہے. مولانا روم نے کہا ہے کعبے 100 بار وہ گیا تو کیا. وہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نے دیر میں ہائے 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 کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی. موج ہوا پیچاں کا نہیں ہو سکتا تھا. کچھ موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی. کہ دیوانوں کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے زنجیر سے. دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. لکھنؤ میں رو رہے ہیں دلی کو کہ وہ دلی کے کوچے نہیں تھے، وہ تو تصویریں تھیں مصوروں کی کھینچی ہوئی. جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی شہر شہر رسوائی، اے میری موت تو بھلی آئی. ہو گئی شہر شہر رسوائی، اے میری موت تو بھلی آئی. حال بد گفتنی نہیں میرا، میرا وہ حال ہے جو کہنے کے لائق نہیں ہے. حال بد گفتنی نہیں میرا، تم نے پوچھا تو مہربانی کی. کہنے کے لائق نہیں ہے، تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے پوچھ لیا، ورنہ اس لائق نہیں کہا جا سکے. اب یہ ہے شعر سننے والا، یہ شکوہ ہے وہاں سے. کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں، کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں، کہ جو تیری شوخی ہے اس کا محرم، اس کا سمجھنے والا کوئی ہو تو میں پوچھوں، کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی. کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں، کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی. کہ اس کو کیا سمجھ کے برباد کیا ہے اس دنیا کو. لیکن تیرا کوئی محرم ہو تو اس سے پوچھو، میری تو پہنچ نہیں ہے. کوئی ہو محرم شوخی تیرا تو میں پوچھوں، کہ بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی. اور پھر اپنے شعر پہ بہت ناز تھا، اور بالکل ٹھیک ناز تھا، بلکہ جتنا ناز تھا وہ بھی کم تھا. کہتے ہیں کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی. سحر کہتے ہیں جادو کو. سحر بیانی کا مطلب ہے کہ بیان کریں تو جادو ہو جائے لوگوں پہ. بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی. تو اپنے شاید رقیب سے یا اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ لطف پر اس کے ہم نشیں مت جا،
اگر تجھ سے وہ کچھ التفات کر رہا ہے، کچھ لطف کر رہا ہے، کچھ تجھے دیکھ رہا ہے محبت کی نظروں سے، تو اس میں مت جا، لطف پر اس کے ہم نشیں مت جا، کبو ہم پر بھی مہربانی تھی۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ بہت بڑا مرثیہ ہے۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ اور پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، سنا ہے آپ نے بہت دفعہ۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ میر سادات میں سے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اور وہ تو آپ سن چکے ہیں کہ میری حسن سے سنا ہوگا کہ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اور بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے، اور یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ اس گلی سے ایسے اٹھے کہ جیسے موت آ گئی، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ کچھ شرارت سے کی ہے، میں نے اچھی کی ہے، لیکن گئے جی سے یعنی دل و جان سے گئے، گئے جی سے چھوٹے بتوں کی جفا سے، یعنی ہم دل سے گئے، جہاں سے گئے، تو یہ جو محبوب تھے، معشوق تھے، ان کی مصیبتوں سے تو جان چھوٹ گئی۔ گئے جی سے چھوٹے بتوں کی جفا سے، یہی بات ہم چاہتے تھے خدا سے۔ دیکھیے وہاں بت کہہ رہے ہیں، یہاں خدا کہہ رہے ہیں۔ چھوڑ کے دیر کعبے آیا امیر، گئے جی سے چھوٹے بتوں کی جفا سے، یہی بات ہم چاہتے تھے خدا سے۔ پشیمان توبہ سے ہوگا عدم میں کہ غافل چلا شیخ لطف ہوا سے۔ یہ شکوے شکایت، نہ شکوے شکایت نہ حرف و حکایت، کہو میر جی آج کیوں ہو خفا سے۔ کہ آج نہ شکوے شکایت ہے نہ کچھ ہے، بات کیا ہے آخر؟ اور ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، کہ ہماری زندگی بالکل ایک بلبلے کی طرح ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ جو دنیا کا کارنامہ ہے، یہ کارخانہ، یہ سراب کی طرح ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت ایک اضطراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، اور میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھراوے، تیرا نام لیتے ہیں تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ جب نام تیرا لیجئے تب چشم بھراوے، اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آوے۔ میخانہ وہ منظر ہے کہ ہر صبح جہاں شیخ، میخانہ وہ منظر ہے کہ ہر صبح جہاں شیخ، دیوار پہ خورشید کا مستی سے سراوے۔ اس کو میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ کیا جانے وہ مرغان گرفتار چمن کو، جن تک کہ بسد ناز نسیم صحرا ہے۔ اب کر کے فراموش تو ناشاد کرو گے، اب کر کے فراموش
تو ناشاد کرو گے، پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت یاد کرو گے۔ میرا خیال ہے اب یہاں روک دیتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تو ایک نشست اور چاہیے، ایک نشست